بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 دسمبر 1906 بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب کا زمانہ تھا اور وہ بھی ایک بہار کا وقت تھا، مگر اس وقت جو ترقی یا تبدیلی ہوئی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے 12 آدمی تیار کیے جو 12 حواری مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک نے جو بڑا مخلص سمجھا جاتا تھا 30 روپے لے کر گرفتار کرا دیا، اور دوسرے نے جس کو بہشت کی کنجیاں دی گئی تھیں 3 مرتبہ لعنت کی اور باقی بھاگ گئے۔ مگر اس کے مقابلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی وہ صدق و اخلاص میں ایسی وفادار تھی کہ اس نے بھیڑ بکری کی طرح سر کٹوا دیے۔ اس سے بڑھ کر حیرت انگیز تبدیلی کیا ہوگی، وہ جو ہر قسم کے عیبوں اور معاصی میں مصروف رہنے والی قوم تھی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے نیچے آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مخلصانہ پیوند کیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ ہی سے محبت کرتے تھے۔ یہ 2 نشان ایسے زبردست ہیں کہ جو شخص تعصب سے خالی ہو کر ان پر تدبر کرے گا، اور ضرور کرنا چاہیے، اس کو ایک دفعہ اقرار کرنا پڑے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ اب یہ زمانہ جس میں ہم ہیں اس کی حالت پر نظر کرو، کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی اندرونی حالت میں تغیر نہیں ہوا؟ ان کی عملی اور اعتقادی حالت بگڑ گئی ہے، ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو گئی ہے۔ جس پہلو سے دیکھو اور جس حیثیت سے نظر کرو اسے دیکھ کر رونا آتا ہے۔ بیرونی حالت دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی قابل افسوس ہے۔ اسی ملک میں لاکھوں مرتد ہو گئے ہیں۔ یہ وہ دین تھا کہ ایک بھی مرتد ہو جاتا تو قیامت آ جاتی، مگر اب یہ حالت ہے کہ 2-4 روپے کے لالچ میں آ کر گرجا میں جا کر مرتد ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق تلف کرتے ہیں، قرضہ لے کر دینے کا نام نہیں لیتے، طرح طرح کے معاصی اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ اب کیا یہ حالت زمانہ ایسی تھی کہ خدا تعالیٰ چپ رہتا اور اس کی اصلاح کے لیے کسی کو نہ بھیجتا؟ اگر وہ چپ رہتا تو پھر عذاب آتا اور اس کو تباہ کر دیتا، مگر نہیں، اس نے اپنی رحمت سے ایک شخص کو بھیج دیا ہے جو تمہیں میں سے آیا ہے۔ اس کے آنے کی غرض یہی ہے کہ تاب و فساد مٹا دیے جاویں جو اسلام میں سے آیا ہے۔ اس کے آنے کی غرض یہی ہے کہ تاب و فساد مٹا دیے جاویں جو اسلام میں اور مسلمانوں میں پیدا ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ان کو اس ذلیل حال تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو اس کا آنا فضول ہو جاتا ہے اگر لوگ اس بات کو مضبوط نہ پکڑیں جو وہ لے کر آیا ہے۔ صرف اتنی بات پر خوش ہو جانا کہ ہم میں ایک رسول آیا ہے کافی نہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کیا وہ سو زندہ نہ تھے؟ یا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اسرائیلیوں پر بعض عذاب آئے تو وہ ان کے ساتھ نہ تھے؟ اتنے پر خوش نہ ہو کہ ہمارے پاس خدا کا مرسل ہے جو شخص اس دھوکے میں ہے، قریب ہے کہ وہ ہلاک ہو جاوے۔ خدا تعالیٰ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ یاد رکھو اسلام ایک موت ہے جب تک کوئی شخص نفسانی جذبات پر موت وارد کر کے نئی زندگی نہیں پاتا اور خدا ہی کے ساتھ بولتا چلتا پھرتا سنتا دیکھتا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ چھوٹی سی بات نہیں اور معمولی امر نہیں کہ اس نے ایک شخص کو بھیجا اور تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرایا۔ یہ اس کا بڑا بھاری فضل اور رحمت کا نشان ہے۔ اس کے حقیر مت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ مجھے اس شہادت کو ادا کرنا پڑتا ہے جو میرے ذمہ ہے۔ سنو، مجھے دکھایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے غیر نشان نازل ہوں گے، زلزلے آئیں گے اور طاعون کی موتیں ہوں گی۔ اس لیے میں تمہیں اس سے پہلے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو تمہیں اور ہر سننے والے کو متنبع اور آگاہ کرتا ہوں کہ توبہ کرو۔ ہر شخص جو عذاب سے پہلے توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے تبدیلی کر لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے رحم کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عذاب نازل ہو گیا پھر توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اس وقت جو امن کی حالت ہے، توبہ کرو
اور اصلاح کے لیے قدم بڑھاؤ، میری باتوں کو اس طرح مت سنو جس طرح پر لڑکے کہانیاں سنا کرتے ہیں، اٹھو اور تبدیلیاں کرو۔ جب مصیبت آ گئی پھر خواہ کوئی ہزار کہے کہ دعا کرو، کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ عذاب تو آ چکا۔ ہاں اب وقت ہے تبدیلی اور اصلاح کس طرح ہو؟ اس کا جواب وہی ہے کہ نماز سے جو اصل دعا ہے، قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے، اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ۔ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں۔ انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا، اس کی تعلیم اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو، لیکن وہ ہمیشہ اور ہر حالت کے موافق ہرگز نہیں۔ یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق یہی ہے، طریق بھی بتایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ پھر تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا سے یہ ہے کہ غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اسے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبدل اور انقطاع حاصل ہو۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ ایسا ہی حج بھی ہے۔ حج سے صرف اتنا ہی مطلب نہیں کہ ایک شخص گھر سے نکلے اور سمندر چیر کر چلا جاوے اور رسمی طور پر کچھ لفظ منہ سے بول کر ایک رسم ادا کر کے چلا آوے۔ بات یہ ہے کہ حج ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو کمال سلوک کا آخری مرحلہ ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اپنے نفس سے انقطاع کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں کھویا جاوے، اور تعشق باللہ اور محبت الہی ایسی پیدا ہو جاوے کہ اس کے مقابلے میں نہ اسے کسی سفر کی تکلیف ہو اور نہ جان و مال کی پرواہ ہو، نہ عزیز و اقارب سے جدائی کا فکر ہو۔ جیسے عاشق اور محب اپنے محبوب پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی کرنے سے دریغ نہ کرے۔ اس کا نمونہ حج میں رکھا ہے۔ جیسے عاشق اپنے محبوب کے گرد طواف کرتا ہے، اس طرح حج میں بھی طواف رکھا ہے۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے، جیسے بیت اللہ ہے، ایک اس سے بھی اوپر ہے۔ جب تک اس کا طواف نہ کرو یہ طواف مفید نہیں اور ثواب نہیں۔ اس کا طواف کرنے والوں کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے جو یہاں دیکھتے ہو کہ ایک مختصر سا کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کا طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ دنیا کے کپڑے اتار کر فروتنی اور انکساری اختیار کرے اور عاشقانہ رنگ میں پھر طواف کرے۔ طواف عشق الہی کی نشانی ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا مرضات الہی کے گرد طواف کرنا چاہیے اور کوئی غرض باقی نہیں۔ اس طرح پر زکوٰۃ ہے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں مگر وہ اتنا بھی نہیں سوچتے اور سمجھتے کہ یہ کس کی زکوٰۃ ہے۔ اگر کتے کو ذبح کر دیا جاوے یا سور کو ذبح کر ڈالو تو وہ صرف ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ زکوٰۃ تزکیہ سے نکلی ہے۔ مال کو پاک کرو اور پھر اس میں سے زکوٰۃ دو۔ جو اس میں سے دیتا ہے اس کا صدق قائم ہے، لیکن جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا وہ اس کے اصل مفہوم سے دور پڑا ہوا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں سے دستبردار ہونا چاہیے اور ان ارکان کی حقیقت کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے، تب یہ ارکان نجات دیتے ہیں، ورنہ نہیں، اور انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ یقین سمجھو کہ فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ کا کوئی انفسی یا آفاقی شریک نہ ٹھہراؤ اور اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ مال سے محبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آل عمران آیت 93۔ یعنی تم بر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ مال خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اپنا اسوہ بناؤ اور دیکھو کہ وہ زمانہ تھا جب صحابہ نے نہ اپنی جان کو عزیز سمجھا، نہ اولاد اور بیویوں کو،
بلکہ ہر ایک ان میں سے اس بات کا حریص تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں شہید ہو جاؤں۔ تم حلفاً بیان کرو، کیا تمہارے اندر یہ بات ہے؟ جب ذرا سا بھی ابتلا آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ تمہارا اسوہ حسنہ وہی ہو جو صحابہ کا تھا۔ میرا کہنا تو صرف کہہ دینا ہے، توفیق عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کہ تمہارے اعمال اور افعال میں اخلاص ہو، ریاکاری اور بناوٹ نہ ہو، کیونکہ تم جانتے ہو اگر کوئی شخص سونے کے بجائے پیتے لے کر بازار میں جاوے تو وہ فوراً پکڑا جاوے گا اور آخر اسے جیل میں جا کر اپنی جال سازی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بس اس طرح پر خدا تعالیٰ کے حضور دھوکہ نہیں چل سکتا۔ انسان کو دھوکہ لگ سکتا ہے مگر وہاں نہیں ہو سکتا۔ جو چاہتا ہے کہ وہ خدا کا اور خدا اس کا ہو جاوے، اسے چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ننگا ہو جاوے۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں اس امر سے منع کرتا ہوں کہ تم تجارت نہ کرو یا زراعت اور نوکری یا دوسرے ذرائع معاش سے تمہیں روکتا ہوں، ہرگز نہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب یہ ہے دل با یار دست با کار۔ تمہارا اسوا وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی تجارت اور بیع و شراء انہیں ذکر اللہ سے نہیں روکتا۔ ہزاروں لاکھوں کی تجارت میں بھی خدا تعالیٰ سے ایک لہجے کے لیے جدا نہیں ہوتے۔ اسے تمہارا فخر اور دستاویز ایسے اعمال ہونے چاہیے جو حقیقی ایمان کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس امر کا افسوس سے ذکر کرتا ہوں کہ بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی زندگی کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہیں خواب آ جاتے ہیں یا آنے چاہیے، وہ سارا زور اسی امر پر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ابتلا ہے۔ جو لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں وہ یاد رکھیں اس امر سے نجات وابستہ نہیں۔ کبھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ تجھے کتنے خواب آئے تھے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے چوری میں سزا پائی اور جب سزا پا کر آئے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چوری کرنے گئے تھے، خواب میں معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ بڑے بڑے بدکار جو کنجر کہلاتے ہیں انہیں بھی سچی خواب آ سکتی ہے۔ یہاں ہمارے ایک چوڑی تھی، اس کو بھی خواب آ جاتے تھے۔ بس تم ابتلا میں مت پھنسو، خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات بڑھاؤ اور اس کو راضی کرو۔ اپنے اعمال میں خوبصورتی پیدا کرو۔ انسان کو چاہیے کہ اس امر کا مطالعہ کرے کہ کیا قرآن شریف کے موافق میں نے اپنے اعمال کو بنا لیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو خواہ اس کو ہزاروں خواب ہیں بے سود اور بے فائدہ ہیں۔ قرآن شریف میں یہی حکم ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا پورا ادا کرو، ان میں ریا، خیانت، شرارت باقی نہ ہو، وہ خالصتاً للہ ہوں۔ پس پہلے اس بات کو پیدا کرو، پھر اس کے ثمرات خود بخود حاصل ہوں گے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں، یہ برا طریقہ ہے، نہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ بد استعمالی بری ہے۔ بیمار کا فرض یہ ہے کہ وہ علاج کرائے، نہ یہ کہ علاج تو کرائے نہیں اور کہے مجھے الف لیلہ کی سیر کے 2-4 وقت سنا دو۔ اسی طرح کشوف اور رویا روحانی سیر ہیں۔ جب روحانی بیماریوں کا علاج ہو جاوے گا اور روحانی سے درست ہوگی، اس وقت سیر بھی مفید ہوگی۔